جی ہاں بھائی صاحب. مائی سیلف انوراگ جین اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. زیادہ تو میں نہیں جانتا اسلام کے بارے میں، لیکن جیسا آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت دیاوان ہے، جو انسانوں پر اور ہر جیو پر یعنی جانور پر بھی بہت دیا کرتا ہے. اب میرا سوال، میں آپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام دھرم دیا دھرم ہے اور انسانیت کا دھرم ہے. آپ نے کہا کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے. کیا کسی جیو کسی جانور کا قتل کرنا کہیں کسی معنی میں دیا اور انسانیت کا قتل کرنا تو نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ انسان کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے، لیکن کیا کوئی جانور کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے کیا نہیں؟ اور یہ سوالات آپ اگر پڑھیں گے تو غلط فہمیاں کے نمبر 6 نمبر آتا ہے غلط فہمیاں میں، کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کیوں جانور کھانے کی اجازت دیتا ہے، ماंس کھانے کی اجازت کیوں دیتا ہے. کئی غیر مسلم اعتراض کرتے کہ اسلام ایک بہت جلاد ریلیجن ہے. بھائی صاحب نہیں کہہ رہے لیکن باقی لوگ کہتے کہ ایک دم مرسی لیس ریلیجن ہے، دھرم ہے جو جانور کا قتل کرنے کے لیے کہتا ہے. جواب میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی صاحب کہ ایک مسلمان اگر وہ چاہے تو پیور ویجیٹیرین، پیور شاکاہاری رہ کے بھی اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. ماंس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، ماंس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے. وہ ایک اچھا مسلمان رہ سکتا ہے شدھ شاکاہاری ہو کے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے کیٹل بنائے، 4 پاؤں والے جانور بنائے جس کو آپ کھا سکتے ہیں، صرف وہ جانور جس کے ہم نے نام لیے اس کو مت کھاؤ. جو آپ کے لیے حرام ہے اس کے علاوہ آپ سب جانور کھا سکتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے آپ کے لیے کیٹل بنائے، بھیڑ بکریاں بنائے تو کہ آپ اس کا گوشت کھا سکے. قرآن میں ذکر ہے سورہ مومنین میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکریوں کے گوشت کھا سکتے. اور کئی آیتیں ہیں. ہم پہلے یہ جان لیں کہ میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں ہم کو امائنو ایسڈ کی ضرورت ہے، 22 امائنو ایسڈ کی ضرورت ہے. اس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں پیدا نہیں ہوتے، باہر کے کھانے سے لینا لازم ہے. اور کوئی بھی ویجیٹیبل فروٹ، کوئی بھی گھاس پھوس، کوئی بھی پھل میں یہ 8 کے 8 امائنو ایسڈ ہے ہی نہیں، لیکن ماंس میں ہیں اور مچھی میں ہیں. ہائی لیول آف پروٹین ہے. ہائی لیول آف پروٹین از پریزنٹ ان دا میٹ اینڈ ان دا فش. اٹ از نیوٹریشس. وائٹامن کے ہے اور آئرن بھی ہے. اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ تحقیق کریں گے کہ جو جانور جو صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ گائے، بھیڑ، بکری، ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے ان کے دانت چپٹے ہیں. ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. وہ صرف گھاس کھا سکتے، ماंس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ ان جانوروں کے دانت دیکھیں گے جو ماंس کھاتے ہیں، کارنیورس اینیمل لائک ٹائیگر، لیپرڈ، لائن، شیر ببر، چیتا، ان کے دانت دیکھیں گے تو ان کے نوکیلے دانت ہیں، کینائن سیٹ آف ٹیتھ. وہ صرف ماंس کھاتے، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اور ہم لوگ جا کے آئینے میں دیکھیں گے اپنے دانت، انسان کے دانت چپٹے بھی ہے، نوکیلے بھی ہے. اگر خدا چاہتا تھا اگر خدا کی یہ اچھا تھی کہ انسان صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کینائن تیت کیوں دیے؟ تو میں ڈاکٹر ہوں، ماंس کھانے کے لیے. ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہربیورس اینیمل کا، گائے بکری کا ڈائجسٹو سسٹم، وہ صرف گھاس پھوس ڈائجسٹ کر سکتا ہے، ہضم کر سکتا ہے، گوشت کو ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ اگر شیر، چیتا، شیر ببر کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں گے وہ گھاس پھوس ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے، صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے. ہم انسانوں کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی. تو ہم گھاس پھوس بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے
کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے، منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے، خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. سم اینیملز ہی ہیز کریٹڈ ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. کچھ کھانے کے لیے اور کچھ کھا جانے کے لیے. اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجا کے لیے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے. آگے پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40. اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفائسڈ اینیمل بنایا ہے، مطلب خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائی کی جائے اور اس کو کھا سکے. اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائی کے لیے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے بنایا ہے، تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. رگ وید میں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. رگ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے ہیں، آپ گائے کھا سکتے ہیں. کتنے شلوک کے میں حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت، دیکھو رگ وید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے، لیکن مہابھارت تو آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا. مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدھشٹر، وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں، پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو، آرام ملے، انہیں پیس، امن ملے. They will be satisfied. تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں، پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے، گھاس پھوس، پھل، چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھوں ایک مہینے تک سنتشٹ رہیں گے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینہ، اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینہ، خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ، بکری دیں گے تو 5 مہینہ، سور دیں گے تو 6 مہینہ، اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینہ، ہرن دیں گے تو 8 مہینہ. یہ کنٹینیو ہوتا ہے، مینیو ہوتا ہے نا ہوٹل کا مینیو، اس طریقے سے کنٹینیو ہوتا ہے. اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینہ، اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے. مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہنا کہ ذاکر بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے، میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے، رائنوسرس، تو ہمیشہ کے لیے سنتوشٹ رہیں گے. ایسے کئی چیزیں ہیں. وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکاہاری بن گئے، کئی ہندو لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسا کی طرف جا رہے تھے، وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے. مثال کے طور پہ جینزم میں ہے کہ آپ کو جانور نہیں کھانا چاہیے، اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتیا کرنا غلط ہے. اور بھائی صاحب بھی منڈی ہلا رہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان بنا کسی جیو کی ہتیا کیے جی سکتا ہے تو میں نمبر 1 ہوں گا. نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک نمبر 1 ہوں گے، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں. لوگ کہتے کہ جانور کو کھانا مطلب جیو کی ہتیا کرنا. یہ پہلے زمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے. آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایون جو پلانٹس ہے، جو پھل ہے اور جو پودے ہیں، ان کے پاس بھی جان ہے. تو آپ کی لاجک فیل ہو گئی. ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کی بھی جان ہے تو لاجک میں ذرا تبدیلی آ گئی. ابھی لوگ کہتے ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہے، لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی، یہ پہلے کی بات ہے. آج سائنس بڑھ چکی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے. وہ ہنس بھی سکتے، وہ رو بھی سکتے، ان کو بھی درد ہوتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چلاتے ہیں ان کی چیخ ہمارے کانوں تک سنائی نہیں دیتی، کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل سے لے کے 20,000 سائیکل پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے. اس کے اوپر، اس کے نیچے انسان سن نہیں سکتا ہے.
क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था, वो जाकिर भाई मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है, ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है, तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहाँ जज हजरात बैठे हुए इधर, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे भाई साहब, सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग, ये जरासीम जो आप सांस लेके उनको भी जान है, आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे, हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जिरासिम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते, इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम उनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है, लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाजत है। जो जानवर की इजाजत है, जो जानवर हलाल है उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है, लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाजत दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। होप ये जवाब आपके लिए काफी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाजत है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती तुम चुप कर ले, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे? और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाजत है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते, इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाजत है वो ही जानवर खा सकते हैं, और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाजत दी नहीं तो नाम लेके क्या फायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप? और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा।
तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे, इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती।